پاکستان میں غیر سنجیدہ باتیں کرنا اگر صرف باتوں کی حد تک ہوتا تو قابل برداشت ہوتا. اس کے بعد کسی مسئلے کا غیر سنجیدہ حل دے دینا، پھر اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنا، ڈھول بجانا اور کہنا کہ مجھ سے بہتر تو کوئی سمجھتے ہی نہیں، یہ پاکستان کی ایک عام روٹین سی چلی آ رہی ہے. ابھی کل 6 ستمبر کا دن تھا، تو اس میں پنجاب جو پاکستان کا آلموسٹ 45% بنتا ہے، اس کے وزیر اعلیٰ نے ایک ایسی بات کی کہ یعنی یوم دفاع کو یوم فضائیہ بنا دیا. پھر اس کے بعد نہ جانے ان کو کسی نے مشورہ دیا یا بقول بہت سارے نواز شریف کے حمایتیوں کے کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا، تو انہوں نے قمر باجوہ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی بڑی تعریفیں کی. مجمع میں کھڑے ہو کے کسی نے کوئی سوال بھی کیا تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ دیکھا عمران خان کا بیانیہ کس حد تک لوگوں میں سرائیت کر چکا ہے. آپ جو پاکستان کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیہودگی اور بیہودگی سے بڑھ کر بھی اگر کچھ ہے تو وہ اس ملک میں جاری و ساری رہتا ہے. جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں سنجیدہ گفتگو اور عمل کرنے کو تیار ہے. عمران خان صاحب نے ابھی اپنے سیاسی جلسے میں جس بات کی بہت زیادہ تھرڈ کلاس گفتگو کی اور اس کے اوپر وہ ڈھول بھی بجا رہے ہیں اور ڈانس بھی کر رہے ہیں اور ان کے حمایتی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی کیا بری بات کی. پاکستان میں جو لوگ سرکاری ملازمت میں آتے ہیں ان کے سب سے بڑے گریڈ 22 تک وہ پہنچتے ہیں. تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے یہ بھی ایک سرکاری ملازم ہے. جنہوں نے ملک کے کاروبار حکومت کو چلانا ہے، جنہوں نے ملک کے نظم و نسق کو درست رکھنا ہے، جنہوں نے ملک کے حالات اور معاشی اور معاشرتی اقدار کو فروغ دینا ہے، جنہوں نے پولیٹیکل لیگیسی چھوڑنی ہے، اگر وہ ایک 22 گریڈ کے افسر کی تعیناتی کے اوپر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں تو انہیں کون عقل مند کہے گا. ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب کوئی 4-5 چیف آف آرمی سٹاف لگا چکے ہیں اور ہمیشہ اس کے اوپر کئی طرح کی وہ وضاحتیں بھی دے چکے ہیں اور کئی طرح کے بیانات بھی داغ چکے ہیں اور کئی طرح سے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی بھی مار چکے ہیں بات کرتے ہوئے. لیکن ان کی سیاست وہ ایک دفتر کے ارد گرد گھومتی ہے. عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے ہم کوئی غلام ہیں، ہم تو آزادی لیں گے، تو آخر پر ان کی بھی سیاست اسی دفتر کے ارد گرد گھوم گئی. تو یوں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کس حد تک پست ذہنیت کے سیاستدان ملک کی اس مسند تک اٹھا رکھے ہیں جو ایک یونین کونسل کے ممبر کی بھی وسعت یا سوجھ بوجھ یا سمجھ نہیں رکھتے. کون کہے گا عمران خان کو کہ آپ اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کی گھٹیا تھرڈ کلاس گفتگو کریں کہ کون کس کو اپوائنٹ کر رہا ہے. آپ اپنے کام پر فوکس کریں، لیکن کام تو ہم نے ان کا 4.25 سال دیکھا. عمران خان کے کریڈٹ پر کچھ نہیں، وہ اپنا سب کریڈٹ کھو چکے تھے. پھر انہوں نے جب طریق عدم اعتماد ہوئی تو انہوں نے ایک پینترا بدلا، ایک بات کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی. وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب رہے اور ابھی تک کامیاب ہیں. لیکن جب وہ کہیں کہ لوگوں مجھے بتاؤ یہ آرمی چیف کو کون اپوائنٹ کرے گا، تو اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ پولیٹیکلی مجھے فائدہ ملے. ایسے کسی سیاست کے میدان میں نہیں ہو سکتا. جو نیٹ اینڈ کلین پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اپنا کام دھیان سے کرتا ہے، اس پر وہ توجہ دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسے سلوشن یا ایسی چیزیں سامنے لے کر آئے کہ لوگ اس کے ساتھ خود بخود کئی دہائیوں تک چلتے رہیں، کئی سالوں تک چلتے رہیں، جب تک کہ وہ لوگوں کو سروس مہیا کر رہا ہو. لیکن جب آپ کے کریڈٹ پر ہی کچھ نہ ہو اور آپ کو یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ ملک کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں یہاں درست کرنے کی، تو آپ پھر اس طرح کے بیانات دیں گے کہ فلاں چیف کو کون لگائے گا. ہماری بلاس ہے بھائی، جو بھی چیف لگے. اگر آپ ایک صحیح سیاستدان ہیں
تو آپ اس کے اوپر گفتگو بھی نہیں کریں گے، اور آپ سے کوئی سوال کریں گا کہ جی کس کو چیف ہونا چاہیے، تو آپ اس کوشچن کو اوائڈ کر جائیں گے کہ سوری یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ لیکن جب ساری گفتگو ہی اس پر ہو، مسلم لیگ نواز کے بھی آپ دیکھ لیں وہ کتنے لوگ ہیں وہ اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہی اسٹیبلشمنٹ کی منشا اور خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے ہائیسٹ آفس کے اوپر ہمیشہ گفتگو کرتے رہیں، ان کی امپورٹنس ویسے ہی بنی رہے، اور لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی پیش گوئیاں بھی اور کئی طرح کی باتیں بھی کریں۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اگر کچھ تھا ان جلسوں میں، تو وہ اس حد تک پست بات کر کے انہوں نے اپنے قد میں کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ وہ بہت ہی دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ عمران خان صاحب یہ جانتے نہیں کہ سیاست کا کھیل کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا، یہ کئی جنریشنز کا کھیل ہوتا ہے۔ ایک پارٹی ہوتی ہے، وہ ایک نظریہ پیش کرتی ہے، اس پر ایک جنریشن یا لوگوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے، وہ 100% کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کچھ 5%، 10، 20، 25، 30% اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جنریشن آتی ہے جو ایک نیو بلڈ ہوتا ہے، وہ اس میں کام کرتا ہے، لیکن اگر لوگ کمیٹڈ ہوں تو اگلی نسل آ کے اس پر کام کرتی ہے۔ پھر اگر مزید لوگ کمیٹڈ ہوں اور اس نظریے کے ساتھ چلیں، اور نظریہ بھی کسی ایسی ویلیو پر بیس کرے کہ جس سے لوگوں کا اجتماعی مفاد جڑا ہوا، تو پھر تیسری نسل اور چوتھی نسل، یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک خاندان کی ہی نسل ہو، بلکہ جو عوام ہے اس کے جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جو بچے ہوتے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ تو یوں کئی نسلوں تک سیاست کی گیم یا کھیل یا ایکٹیویٹی چلتی ہے، اور پھر جا کے کوئی نظریہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، آپ مسلم لیگ دیکھ لیں جو کہ 1947 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر شفقت چلی، تو اس کے بعد اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہے اس کے لوگ ہی کمیٹڈ نہیں تھے، جس کی وجہ سے فوجی آمروں کو مارشل لا لگانے کا موقع ملا۔ اگر لوگ کمیٹڈ ہوتے تو یقینی طور پر وہ پارٹی اپنی اصلیت میں، یعنی اپنے حقیقی سلوگن کے ساتھ برقرار رہتی اور آگے چلتی۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ وہ کانگریس پارٹی ہے، وہ چلے جا رہی، جس کو کانگریس آئی کے نام سے یا کانگریس اندرا گاندھی یا گاندھی کے نام سے بلایا جاتا ہے، وہ وہاں پر چل رہی ہے اور کئی سالوں سے چل رہی، جس کی وجہ سے اس ملک کا سیاسی نظام جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اب بی جے پی آئی ہے، وہ بھی کئی سالوں سے چل رہی ہے، اس کے کبھی کوئی ایک وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، لیکن وہ پارٹی چل رہی ہے۔ بھلے ان کے نظریے سے آپ اختلاف کریں، ان کی سیاست سے کریں، لیکن ان کی پارٹی تو وہ چل رہی ہے۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں ماسوائے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو کہ اس وقت تیسری جنریشن میں جا چکی ہے، یعنی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا داغ بیل ڈالی تھی، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو اس کو آگے لے کے کی، اب جو ہے وہ تیسری جنریشن اس پارٹی کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں، تو ایک دن کی تو سیاست نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، ساری کشتیاں جلا دو، کیوں کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے، میں نے آرمی چیف کو لگانا۔ بھائی بھلے آپ جو ہے وہ ہر طرح کی بات کریں، لیکن کسی سرکاری ملازمت میں کسی شخص کی پوسٹنگ، کسی کی اپوائنٹمنٹ، اس کے اوپر گفتگو کر کے کوئی سیاستدان وزارت عظمیٰ کی مسند تک پہنچنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ایک طرح کا یو ٹرن لے چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ساری باتیں کر دیں جو کہ عمران خان صاحب سے 180 ڈگری مختلف ہیں، یعنی عمران خان کے بالکل اپوزٹ وہ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک پوسٹ، اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ کس کی ہے، یہ کوئی وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، یہ ان کے قد کاٹ سے عبارت نہیں ہے، یہ ایک بلو ایوریج گفتگو ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی بھی وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ہو تو وہ اس طرح کی پوسٹنگ اور اس طرح کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں گفتگو کرے۔ میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار
اللہ ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं और मुल्क में जो राय आमा है वो क्या है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।